ٹھیک، رنجیت سنگھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی اور انہوں نے کہا اب قبل از وقت ہوگا, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی جا رہی ہے, مگر پچھلے سال بھی 2022 مئی کے اندر بھی 2 سکھ برادری کے جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے. اسی طریقے سے ان کا قتل ہوا تھا اور وہ بھی پشاور کے اندر ہوا تھا, رنجیت سنگھ کا, گلجیت سنگھ کا. ادھر بھی کہا تھا کہ جی ہم سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر معاملات دیکھ رہے ہیں. ابھی تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے آج چینل کا میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کا کہ آپ نے ہماری منارٹیز کے مسائل کو دوبارہ سے تمام لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی. بالکل بیرسٹر فیروز جمال صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, میں ان کی کچھ باتوں سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن جہاں بات آ جاتی ہے یہاں پہ بات سکھ کمیونٹی کی نہیں ہے, بات نان مسلم پاکستانیوں کی ہے. اور اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ عرصے سے, جبکہ ابھی نگران سیٹ اپ آ گئے, اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس ملک کے اندر بھی, اور جو ہے اس سے پہلے ہمارے صوبے کے اندر بھی. تو جس وقت ہم بھی کسی حکومت کا اپوزیشن میں رہتے ہوئے کسی حکومت کا حصہ تھے, لیکن اس ٹائم سے لے کے ابھی تک بہت سارے اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن ہمیں انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بتایا بھی, میری آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی جو اس سے پہلے ہمارے سابقہ آئی جی صاحب تھے, انہوں نے تمام ڈیٹیلز مجھے بتائیں کہ ہم اس وقت ان جو بھی ٹارگٹ کلرز تھے ہم ان کو مطلب ہے ختم کر چکے ہیں, ان کا صفایا کر چکے ہیں, اور ہم اس بات تک پہنچ چکے ہیں. اس ٹائم بھی کہا جاتا تھا کہ اس میں داعش نے قبول کیا تھا کہ ہاں یہ ہم نے کیا جب کلجیت سنگھ اور رنجیت سنگھ کا قتل کیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے, میں اس وقت بھی اسمبلی فلور پہ یہی پکارتا رہا کہ اقلیتوں کو تحفظ دینا ہماری اس گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن افسوس کی بات, اتنے سارے واقعات ہو جانے کے بعد بھی آج بھی, چاہے وہ آج نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے یا کسی حکومت کا حصہ ہو, لیکن ایک ہی دن کے اندر اگر پاکستان کے اس حصے کو لے لے, دوسرے صوبے کی بات کرے تو وہاں ڈاکٹر بیربل کو جو ہے اس کا بےمانہ قتل کیا گیا. اگر ہم کراچی یہاں میں. صوبہ خیبر جی, پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سکھ کمیونٹی اور ہماری مسیح بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی پہلا اکا دکا واقعہ نہیں ہے, ابھی ہمارے پرانے زخم جو ہے وہ بھرے نہیں اور ہمیں نئے زخم دے دیے جاتے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ ساتھ تو آپ حکومت کس طریقے سے بہتر پرفارم کر سکتی ہے رنجیت صاحب؟ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں, جب میں اسمبلی فلور پہ تھا تو میں نے مطالبہ کیا تھا, اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے جس میں میں ہمیشہ کہتا رہا کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری صوبے کے اندر اکثر پہلے, جیسے آپ کو یاد پڑتا ہوگا, جب خودکش حملے ہو رہے تھے تو ہماری پشاور کمیونٹی اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نقصان انہوں نے بھرا, اقلیتوں نے, جب چرچ میں خودکش ہوا. تو میں نے ان سب سے کہا تھا ان چیزوں کے جو ریفارمز کی بات آپ کریے, میں نے کہا تھا ہمارے لوگوں کو موقع دینا چاہیے, پولیس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو کچھ ٹریننگز دے, ان کے اسلحہ لائسنس تیار کیے جائے, ان کے پاس اپنا ویپن ہونا چاہیے, کم سے کم وہ اس چیز کا مقابلہ تو کر سکے. رنجیت صاحب یہ تو حل نہیں ہے نا کہ آپ خود جو ہے اسلحہ لائسنس اٹھا لیں. آخر کا ریاست موجود ہے, ریاست کو آپ کو تحفظ دینا چاہیے. ایک سوال میں آپ سے کروں گی, یہ رمضان کے اندر ہی کیوں ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے؟ میں اس بات سے کا کوئی بالکل خاص اتفاق نہیں مقصد ہے؟ کرتا. پورا سوشل میڈیا اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے, لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے, میں اپنی تمام سکھ کمیونٹی کی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے. میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آیا رمضان پیکج دینے کی وجہ سے جو ہے دیال سنگھ کا قتل ہوا, مجھے ایسا نہیں لگتا. کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں, آپ اگر دیال سنگھ کی بات کریں, وہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا, اور اس کی وہ نرنجن سنگھ والی دکان وہاں پہ نہیں تھی جس کو بار بار سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے, اور یہ ایک اپنے سر سے اتار دوسرے کے سر تھوپنے کی بات ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے رنجیت سنگھ صاحب وہ واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے.